29 رمضان المبارک محفل ختم قرآن جامع مسجد انوار مدینہ منگال۔ چلے جاؤ۔ جو اللہ رب العزت کی دار خطاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمات سے اس وقت محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ نعت رسول منڈول سے سب کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شکور صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار پیش کریں۔ جناب حافظ محمد شکور صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو شائع ہو بات تو جانے جانا، تو شائع ہو بات تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب
تھے جناب حافظ محمد شکور صاحب جو بارگاہ خیرالانام میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. دوران رات ہماری مسجد کی اور محفل کی زینت بنے جناب قاری محمد عیسیٰ قریشی صاحب اور جناب علامہ شاکر صاحب. ہم دونوں حضرات کو اور ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہوئے ہیں احباب ہم سب کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت محترم، قرآن مجید کیا ہے؟ اہل محبت سے اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سارے کے سارا پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اور اگر ہم یہی سوال عارف کھڑی سے کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ قرآن کیا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ شتا متا
واقعہ عزت میں ایک استغاثہ شاید حضور ہم سے خفا ہے، اگر اپنی شب و روز کو دیکھیں اور حالات کو دیکھیں تو جس طرح ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ حضور ہم سے کیوں نہ ہو جنہوں نے اپنی ساری زندگی جب سے آپ نے دنیا میں قدم رکھا اور ظاہری زندگی گزار کے اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے، ہر لمحہ وہ اس امت کے لیے پریشان رہے کہ رب العالمین میری امت کو بخش، اور اس امت کے لیے کہاں کہاں جا کر آپ نہیں روئے، صحراؤں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، اور کتنی دفعہ آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی کیے گئے، میں اس خاطر کہ اس رب کا پیغام آپ لوگوں تک نہ پہنچائے، اور چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اور ہیں اور قیامت تک ہوں گے، آپ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہو جائے، وہ روز محشر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، اس کے لیے آپ پریشان ہوتے رہے، آپ دعائیں کرتے رہے اور فرض و نصیحت بھی کرتے رہے، لیکن آج ہم تمام احکامات کو بھول چکے ہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں سن سکتے، بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پہلے دن تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے تو 6-7 صفحے ہوتے ہیں، اور پہلی 4 یا 8 تراویح جب ہم پڑھ سکتے ہیں تو پھر وہی پرانے بندے جو نماز ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔ کیا وجہ؟ آپ کو کوئی شاید عادت نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو اللہ کی بارگاہ سے وہ انعام و اکرام نہیں چاہیے جو اس نے خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر ہے؟ کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جبریل بھی ہے اس میں یہی ارشاد فرمایا، تباہ ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں پا سکا۔ کیا ہمارے سامنے یہ فرمان رسول موجود نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم اس میں کتنا عمل کرتے ہیں، کتنی اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو استعمال کرتے ہیں؟ ہماری فکریہ ہے بڑے تھوڑے نواب رہ گئے ہمارے مسئلہ ہے، اگر پھر بھی ہم ہوش میں نہ آ سکتے اور حقیقی زندگی جو ہے اس کو نہ سمجھ سکے، زندگی کی حقیقت کو نہ جان سکے، تو پھر یقیناً وہی تباہی اور بربادی ہے جس کا اشارہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میں یہ لمحات ماہ رمضان کے رہتے ہیں اس میں توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی بخشش کی توفیق عطا فرمائے۔ میں میرا تحقیق حضرت علامہ محمد شاکر احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی نماز مستقبل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین
وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. ایک مرتبہ آقا حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگے دعا شالا اجدا نصیب ہوئے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہوئے منگو دعا شالا اجدا نصیب ہوئے. ایک گل تو سنا تقریر کرنے تو پہلے کر گیا بھئی میں سنیا منگال والے بہت سارے علماء کرام بھی موجود ہیں تے یہ محفل بھی بڑی خوبصورت طریقے نال کروانی کی تے سننے کی لیکن آج کوئی ذوق نہیں نظر آنا پہ پتہ نہیں تسی رمضان المبارک تھک جاتے گئے ہو یا تسی آج کی پریشانی. ایک بار سارے مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ ایتی بھی پتہ نہیں آیا. ایک بار بات آپ کو سبحان اللہ جمع گل یہ بھی پتہ لگ گئی بھئی اتھے حضور امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی کے دیوانے میں کچھ بیٹھ رہے ہیں. ایک بار کر کے آپ کو سبحان اللہ ہوں یہ سبحان اللہ جب یہ بات نہ ہوئے ہوں بار بار جس وقت کوئی گل چنگی لگے نا اس وقت یہ سبحان اللہ اچھی بات نہ کرنی. ایک بار بات آپ کو سبحان اللہ سنیے محفل ہوئے حضور کا ذکر ہوئے قرآن پاک کا ذکر ہوئے ان دے منہ بنے نہیں ہمیں ان دے منہ تے خوبصورت جی مسکراہٹ ہونی تے خوبصورت جی مسکرا کے جس سے گل چنگی لگے اس کا کیا آنا سبحان اللہ. منگو دعا شالا اجدا
واتم برہانہ وآظم شانہ، اور اپنے پیارے لجپال میٹھے مکی مدنی آقا نامدار مدنی روز شمار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور مقدس بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، عاشق مدینہ جناب عزت مآب صوفی ظفر محمود نقشبندی صاحب، میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری القرہ استاد الحفاظ جناب حافظ القاری محمد اسحاق نقشبندی صاحب، اور میرے حضور علیہ السلام کے خوبصورت چہروں والے خوبصورت غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سارے حضرات آج اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہم قرآن مجید کے مکمل ہونے کی خوشی میں اللہ کے پیارے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں جن حفاظ نے یہاں پہ اللہ کی لاریب کتاب کو تلاوت فرمایا، آپ لوگوں کو سنایا، ان کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، ان کو مبارکباد پیش کر سکوں، کیونکہ یہ قرآن مجید اتنی برکتوں والی، اتنی عظمتوں والی اور اتنی شانوں والی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں، اور اس کو پڑھنے والا قاری، اس کو پڑھنے والا حافظ وہ عظمت اور وہ شان رکھتا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ بھی اگر مل جائیں تو ایک حافظ کی شان کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں حافظ محمد ہارون اور حافظ محمد سفیان کو کروڑہا مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی جان فشانی کے ساتھ اللہ کی لاریب کتاب آپ کو نماز تراویح میں سنائی، اور جن احباب نے، جو احباب صف اول کے نمازی تھے، انہوں نے محبت کے ساتھ یقیناً سماعت کیا ہوگا۔ اللہ پاک ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سارے حضرات کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ اور سب سے پہلے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، ان بچوں کے جو والدین ہیں اور خصوصاً ان کے جو اساتذہ کرام ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بندہ پوری 2-3-4 سال محنت کر کے ایک بچے کو تیار کرتا ہے۔ ایسی بات ہے، ایک بچے کو تیار کرتا ہے، پھر وہ پودا اس وقت پھل دیتا ہے جب وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھنا اس استاد کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اس ماں باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ آج میرا بیٹا، میں نے جس مقصد کے لیے اس پہ محنت کی تھی، آج وہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اور اس نے اللہ کا وہ پیارا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر کے آج وہ مصلی کی زینت بن کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ باتیں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں، یہ میرے دل کی کیفیت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک حافظ کی شان اور ایک قاری کی شان کیا ہے۔ اللہ ان میرے بھائیوں کو عمر فضری عطا فرمائے، قرآن مجید ساری زندگی اسی طرح یاد رکھ کے قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میں نے خطبے کے اندر ادب ختم ہو جاتا ہے، پھر اساتذہ کا ادب ختم ہو جاتا ہے، پھر بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر ماں بہنوں کی بیٹیوں کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہتی، پھر بزرگوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، پھر چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، باپ 100 بار بھی بلاتا رہے، بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، ہمارے دلوں پہ موریں لگ گئی
بے شک سبحان اللہ پھر عروج عطا فرما دے. یہ اس خالق اور اس مالک کا وعدہ ہے. یہ اس کے کتاب کا پیغام ہے کہ جب کبھی تنگ آ جاؤ تکلیفوں سے مصیبتوں سے, میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, کیا آج ہم سارے اپنے گھروں میں خوش ہیں؟ کیا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں, مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کسی گھر کو اٹھا لیں, وہ کہے گا مولوی صاحب میرے گھر میں بڑے مسائل ہیں, دوسرا کہے گا مجھے بڑی پریشانیاں ہیں, میں اولاد کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں, میں ماں باپ کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر آج ہم قرآن کی طرف آ جائیں, آج اگر ہم قرآن کی ماننا شروع کر دیں تو اللہ ہمیں پھر وہ عروج عطا فرمائے گا. کیونکہ ہماری منزل, میرا جملہ بڑی قیمتی ہے, بہت غور سے آپ نے سننا ہے, کہ ہماری منزل یورپ اور لندن نہیں ہے, ہماری منزل یورپ اور لندن نہیں ہے, بلکہ ہماری منزل کل بھی مدینہ تھی, ہماری منزل آج بھی مدینہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر, ہماری منزل یورپ اور لندن نہیں ہے. میرے محبوب کے غلاموں, ہماری منزل کل بھی مدینہ تھی, ہماری منزل آج بھی مدینہ ہے. کیونکہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پھر ہماری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں ہونے لگ پڑے, پھر ہماری قسمت کے فیصلے یورپ اور لندن میں ہونے لگ پڑے. جب ہم اس محبوب کی دہلیز پہ آ جائیں گے, جب ہم اس محبوب کے سینہ اقدس پہ اترے ہوئے قرآن کے احکام کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے, تو ہمارا کل بھی روشن ہو جائے گا, ہمارا یہ جہان بھی سمجھ جائے گا, اور اللہ ہمارا وہ جہان بھی سنوار دے گا. بے شک سبحان اللہ بے شک. تو برادران اسلام, آج ہمیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں, ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں, وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں. اور دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے, جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے زندگی میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی, آپ کے گھر میں پڑھی ہیں, مسجد میں پڑھی ہیں. آپ ان کتابوں کو اٹھائیں, اٹھا کے دیکھیں, یا اس کتاب کے مقدمے سے پہلے یا اس کتاب کے اینڈ پہ آپ کو یہ تحریر ضرور ملے گی کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں, کوئی شک پائیں, آپ کو کوئی شبہ لاحق ہو, تو آپ نے مجھے اطلاع دینی ہے, آپ نے ادارے کو اطلاع دینی ہے, تاکہ ہم اس غلطی کو دور کر سکیں, تاکہ ہم اصلاح کر سکیں. اس خالق اور اس مالک کی عظمت اور شان دیکھیے, اس قرآن کا مقام دیکھیے کہ یہ کتاب ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس کے پہلے شروع میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے قاری, جس قرآن کو تو پڑھنے لگا ہے, یہ معمولی کتاب نہیں ہے, یہ وہ دنیا داروں کی کتاب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک تو بڑی دور کی بات ہے, اس میں شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے, شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو آج ہمارا جو دوسری قوموں سے مقابلہ ہے نا, وہ نماز روزے اس وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ قرآن کی وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں ان کو قرآن سے دور کر دو, جتنا یہ قرآن سے دور ہو جائیں گے اتنے یہ عمل میں کمزور ہو جائیں گے. تو حضرات گرامی قدر, جب میرے حضور علیہ السلام نے اس قرآن پاک کا مقام میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ یہ قرآن جب لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے, پھر ان کی زندگیاں بدلتی کیسے ہیں. یہاں سے کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ, کیسی بدلتے ہیں, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میرے حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا, تو وہ مکے کے کافر جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ محمد سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں, محمد سے بڑا امانت دار بھی کوئی نہیں, جب میرے حضور نے اعلان نبوت فرمایا, وہ سارے کے سارے دشمن ہو گئے, وہ سارے کے سارے دشمن ہو گئے. میرے حضور پہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 39 ہوئی نا, تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی, ایک اجلاس بلایا.
ابو جہل جس کا سردار تھا، وہ اس کا روئے رواں تھا، وہ کہنے لگا میری بات سنو کفار مکہ کے سرداروں، میری بات سنو، یہ جو محمد ہے نا، اس نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیا ہے، اس کے پیروکار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی ایک دن۔ ایسا کرو کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اس محمد کو اس دنیا سے مٹا دو، اس محمد کا سر قلم کر دو، اس محمد کو ختم کر دو، اس شمع کو ختم کر دو تاکہ اس کی روشنی دور تک نہ پہنچ سکے۔ تو ان میں ایک 26 سالہ جوان تھا، اس نے کھڑے ہو کے تلوار لہرائی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون تھا جوان، 26 سالہ جوان تھا، اس نے کھڑے ہو کے تلوار لہرائی اور دنیا اسے فاروق اعظم کے نام سے جانتی۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تلوار لہرا کے کہنے لگے ابو جہل کسی میں اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ محمد کو ہاتھ لگائے، میں عمر جاؤں گا اور استغفر اللہ نعوذ باللہ میں محمد کا سر قلم کر کے لے آؤں گا۔ ابو جہل نے کہا اگر عمر تو یہ کام کرتا ہے تو میں تجھے ایک بہت بڑا سارا انعام عطا فرماؤں گا، میں تجھے ایک بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق تیزی سے نا وہاں سے اٹھ کے چل پڑے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں، غصے کی حالت میں آپ چلتے چلتے جا رہے ہیں، آگے ایک صحابی ملے اور رو کے کہا عمر کدھر جا رہے ہو، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس شمع کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، اس شمع کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں جس کی روشنی پورے مکے میں پھیل رہی ہے۔ تو ان صحابی رسول نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا عمر اس شمع کو تو بعد میں مٹانا، اس شمع کو تو بعد میں بجھانا، اس پھول کو تو بعد میں توڑنا، اس پھول کی خوشبو تیرے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس پھول کی خوشبو تیرے گھر تک پہنچ چکی ہے، اس شمع کی روشنی تیرے گھر تک پہنچ چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور تیری بہن نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے غصے میں اور اضافہ ہوا کہ یہ روشنی میرے گھر تک پہنچ گئی، وہاں سے فوراً واپس پلٹے۔ یہ میں آپ کو قرآن کی عظمت بتا رہا ہوں، جب واقعہ اینڈ ہوگا نا آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ قرآن کتنی عظمتوں والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہاں سے واپس پلٹے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ دعا مانگو آج ہمارے گھروں سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ روحانیت، وہ مزہ، وہ چس ختم ہو گئی ہے نا۔ پہلے لوگوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی نا، اب گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اب ٹی وی کی آوازیں آتی ہیں، اب قرآن کی آواز نہیں آتی۔ اللہ کرے مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آئے کہ ان کے گھر سے پھر قرآن کی آوازیں آنا شروع ہوں، پھر آوازیں آنا شروع ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی اور آپ نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، اور دروازہ جب کھلا تو آپ نے اپنی بہن کو کہا کہ کیا کر رہی تھی؟ بہن نے بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ تو آپ نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، آج میں آپ کو بتاؤں ہمیں اسلام کی قدر و قیمت کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کے لیے قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کو دیا کچھ نہیں، ہمیں کسی نے ایک تھپڑ نہیں مارا اسلام کے لیے، ہمیں کسی نے ایک گالی نہیں دی اسلام کے لیے۔ ہمیں کیا پتا اسلام کیا ہے، ہمیں کیا پتا اسلام کی قدر کیا ہے؟ اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کے خون بہتے تھے، جن کی آوازیں، جن کے سینوں پہ پتھر رکھ کے کافر کہتے تھے اب سناؤ، اب بھی کلمہ پڑھو گے؟ صحابہ پھر بھی کہتے تھے کہ یہ جان دے سکتے ہیں، محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ پھر بھی صحابہ کرام کی یہی آوازیں آتی تھی کہ جان دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا پیارا ایمان نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر فاروق
جاہلیت میں بھی بہت تھا. حضرت عمر فاروق بہت اچھے شاہ سوار تھے. حضرت عمر فاروق بہت اچھے جنگجو تھے. حضرت عمر فاروق کا بڑا روب اور بڑا دبدبا تھا. بڑے جلی انسان تھے. وہ اپنی بہن کو مار رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ وہ میری بہن ہے جو میرے سامنے بولتی نہیں تھی, آج اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ یہ مجھے جواب دیتی ہے, یہ مجھے کہتی ہے میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی. تو بہن نے کہا عمر کان کھول کے بات میری سن, جس باپ کا خون تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. میں جان دے سکتی ہوں, مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے میری بہن بتا تیرے اندر یہ ہمت اور یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو بہن نے کہا عمر تو نے اس نبی کا ابھی تک کلمہ پڑھا نہیں. جب اس نبی کا بندہ کلمہ پڑھ لے, اس کی محبت سینے میں آ جائے, بندہ دلیر ہو جاتا ہے. بندہ دلیر ہو جاتا ہے. کسی نے بابا خادم حسین جی صاحب کی کوئی تقریر سنی ہے؟ بہت سارے لوگوں نے سنی ہے. ہاں, وہ کتنے دلیر تھے کیونکہ وہ محبت رسول میں مگن تھے. وہ عشق رسول کی انہوں نے دل میں شمع جلائی ہوئی تھی, اس لیے وہ اتنے دلیر تھے. آج ہم بزدل اس لیے ہیں, آج ہم کمزور اس لیے ہیں کیونکہ ہم گناہ سے لتڑے ہوئے ہیں. جب وہ بندہ عشق رسول میں مچل جائے پھر وہ بندہ دلیر ہو جاتا ہے. تو بہن نے کہا کہ اس نبی کا بندہ کلمہ پڑھ لے, بندہ دلیر ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ حیرت اور یہ اظہار دیکھا نا تو کہا بہن مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا, مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ, مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا. تو بہن نے کہا, وہ حضرت عمر فاروق نے پہلے کہا کہ مجھے وہ کتاب تو سناؤ جو تو پڑھ رہی تھی. اس کی تلاوت میں بڑی مٹھاس مجھے نظر آ رہی تھی, اس کی تلاوت میں مجھے بڑی چاشنی آ رہی تھی, اس کی تلاوت کو مجھے سناؤ. بہن نے کہا کہ آپ جائیں غسل وغیرہ کر کے آئیں, کپڑے نئے پہن کے آئیں, کیونکہ آپ شرک کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں, اور جب آپ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے آئیں گے تب میں یہ تلاوت قرآن مجید آپ کو سناؤں گی. کیونکہ اس قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس قرآن کو بندہ طہارت کے بغیر مس نہیں کر سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو بہن نے جب کہا, حضرت عمر فاروق پاک صاحب ہو کے بہن کی بارگاہ میں آئے, بہن نے حضرت فاروق اعظم کو جو خوبصورت تلاوت سنائی. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک آیہ مبارکہ میں آپ کو سنا دوں, لیکن آپ نے وہ تلاوت سننی ایسے ہے کہ مجھے پتہ چلے آپ واقعی فاروق اعظم کی طرح دیوانے اور مستانے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاری بہن نے تلاوت کرنا شروع کی, قرآن مجید کو کھولا اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا, اور پڑھنا یہاں سے شروع کیا, جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے محمد میں نے قرآن تیرے سینہ اقدس پہ اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تو مشقت میں پڑا رہے, تاکہ تجھ پہ سزائیں مسلط کی جا رہے, تاکہ تمہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہے, بلکہ میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تو قرآن پڑھتا جا, لوگوں کو سناتا جا, لوگ تیرے ذات کے اوپر ایمان لے کے آتے رہے. حضرت فاروق اعظم نے بہن کو کہا, اے بہن مجھے بھی اس سچی کتاب کا جو مالک ہے, جس پہ یہ سچی کتاب نازل ہوئی ہے, مجھے بھی اس کی بارگاہ میں لے چل, مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا, کیونکہ میں یہ سوچنے پہ اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ جو تو نے مجھے تلاوت سنائی ہے یہ کتاب بھی سچی ہے, جس کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے وہ رسول بھی سچا ہے. حضرت فاروق اعظم چل پڑے, حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف چل پڑے. آگے صحابہ کرام نے
دیکھا حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں تو بہت سارے صحابہ کرام تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام یہ کہنے لگے آج کفر کی بہت بڑی بلا آ رہی ہے، آج کفر کی بہت بڑی بلا آ رہی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم اور آپ کی بہن کی باتیں ہو رہی تھی، ادھر حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے یا رسول اللہ کفر کی بہت بڑی بلا آ رہی ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلا نہیں آ رہی بلکہ یہ مجھ محمد کی دعا آ رہی ہے، یہ مجھ محمد کی دعا آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے کلمہ پڑھا اور پھر آپ مکے کی گلیوں میں یہ اونچی آواز میں اعلان کر رہے تھے کہ آج کسی نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچانی ہے تو میرے سامنے آئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آج کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو میرے سامنے آ جائے۔ آج اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو عمر فاروق اعظم کے سامنے آ جائے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جب ابو جہل تک یہ خبر پہنچی کہ عمر جو سر لینے گیا تھا وہ تو خود اس نبی کا دیوانہ بن چکا ہے، ابو جہل نے کافروں کو کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا محمد پہ اللہ نے قرآن ایسا نازل عطا فرمایا ہے کہ وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بندے کا دل پگھل جاتا ہے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی۔ اور قرآن کی ایک آیت، حضرت عمر فاروق بہت سخت دل انسان تھے، بہت سخت دل انسان تھے، لیکن جب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی اور دل کے ساتھ پڑھی گئی تو وہ اسلام لانے پہ مجبور ہو گئے۔ آئیے حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور کا ایک فرمان سنیے کہ کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور آپ اپنے صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ جس طرح لوہا کو پانی لگتا ہے نا، لوہا پانی میں رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ کسی بول کے بات ہوتی سبحان اللہ، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہا پانی میں رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا رہے بندے کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، بندے کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لوہے کو زنگ لگ جائے، کسی برتن کو زنگ لگ جائے، اس کو تو ہم صاف کر لیتے ہیں، اس کو تو ہم مانچ لیتے ہیں، اس کو تو صاف کر لیتے ہیں کیونکہ اس تک ہماری رسائی ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہتے ہو لوہے کو زنگ لگ جائے، برتن کو زنگ لگ جائے، اس کو ہم صاف کر لیتے ہیں، اس کو ہم مانچ لیتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دل صاف کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، تمہارے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ، تمہارے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ دوسرا نسخہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرتے رہنا، اپنی موت کو یاد کرتے رہنا، تمہارے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تم سوال کرتے ہو کہ برتن تک ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور ہم مانچ لیتے ہیں اور وہ صاف ہو جاتا ہے، دلوں تک تو ہاتھ نہیں پہنچتا، دل کیسے پاک اور صاف ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا محمد کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کا یہ اعجاز اور یہ کمال ہے کہ قرآن بندے کے دل تک بھی پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، قرآن بندے کے دل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو دے دوں، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی
عاشق رسول تھے. حضرت مولانا فضل آق خیر آبادی، جنہوں نے نام سنا ہوا ہے وہ کہیں سبحان اللہ. حضرت مولانا فضل آق خیر آبادی، اور ان کا وصال حضرت اسی رمضان المبارک میں تھا. یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے اور ان کو اسلام کے لیے اتنی بڑی تکلیفیں دی گئی تھی کہ ان کی جسم پہ استریاں پھیری گئی تھی، استریاں پھیری گئی تھی. اور جس دن ان کو پھانسی چڑھانا تھا انگریز نے، انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا جہاد کا. تو انگریز نے کہا ان کو قید کر دو، اور ان کو اتنی سخت تکلیفیں دی گئی تھی کہ ان کے جسم پہ استریاں پھیری گئیں، اور پھر ان زخموں پہ نمک اور مرچیں ڈالی گئی تاکہ یہ مولانا فضل آق خیر آبادی پھانسی سے پہلے مار جائے، یہ تکلیفیں کاٹ کاٹ کے پہلے ہی ختم ہو جائے. لیکن میں قربان جاؤں، میں ان کی داستان کیسے پڑھوں کہ وہ کیسے عاشق رسول تھے. ان کی بات جب بندہ سنتا ہے بندے کا کلیجہ پھٹتا ہے. حضرت مولانا فضل آق خیر آبادی کا جس دن پھانسی والا دن تھا، انگریز یہ سوچ رہے تھے کہ آج اس کو اسٹریچر پہ لے کے جایا جائے گا، آج کسی چارپائی پہ اٹھا کے لے کے جایا جائے گا. لیکن جب انگریز پہنچا مولانا فضل آق خیر آبادی کی کوٹھڑی پہ، تو مولانا فضل آق خیر آبادی خوبصورت دستار باندھ رہے تھے، خوبصورت دستار باندھ رہے تھے. تو ان انگریزوں نے کہا بابا جی اتنی جرأت، اتنی بہادری، اتنی بہادری کہ کل رات آپ کے جسم پہ استریاں پھیری گئیں، آپ کے زخموں پہ نمک چھڑکا گیا، آپ کے زخموں پہ مرچیں ڈالی گئیں، پھر بھی اتنی ہمت. تو حضرت مولانا فضل آق خیر آبادی نے فرمایا کہ میں دنیا کا شیر نہیں بلکہ میں محمد عربی کا شیر ہوں. سبحان اللہ. حضرت مولانا فضل آق خیر آبادی اتنے بڑے مجاہد تھے، اور پھر آپ تخت دار پھانسی کی طرف جا رہے تھے، اور وہ آپ نے خوبصورت کلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن کی زبان سے سنا ہوا ہوگا کہ کوئی گل باقی رہے نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ اس وقت یہ کلام انہوں نے اس وقت گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے، پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ وہ پڑھ رہے تھے. اور انگریز یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ بڑے بڑے دلیر دیکھے ہیں، بڑے بڑے بہادر دیکھے ہیں، لیکن جو محمد عربی کے غلام ہیں ان سے بہادر بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا جوان بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو حضرت مولانا فضل آق خیر آبادی کا مناظرہ ہو گیا. ہندوؤں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، رام چندر اس کا نام تھا. رام چندر ہندوؤں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے ساتھ مناظرہ ہو گیا حضرت مولانا فضل آق خیر آبادی کا. وہ رام چندر ہندوؤں کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے کہا کہ مولانا فضل آق خیر آبادی مناظرے کی ایک شرط رکھ لیتے ہیں، مناظرے کو ایک شرط پہ قائم کر لیتے ہیں کہ آپ کی آسمانی کتاب جو ہے، آپ کی مذہبی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، تو میری جو مذہبی کتاب ہے وہ گرنتھ ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ میری جو مذہبی کتاب ہے اس کا ایک صفحہ سنا دیں زبانی، اس کا ایک صفحہ سنا دیں زبانی، اور میں آپ کی مذہبی کتاب کے 14 پارے زبانی سنا سکتا ہوں. اللہ. کہیں سبحان اللہ. اچھی آواز سے کہیں سبحان اللہ. قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں. یہاں پہ ایک تھوڑی سی طلب بات کر دیں کہ آج ہم بڑی خوشی سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ فلاں کالج میں پڑھتا ہے، ہمارا بچہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. لیکن جس والد کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہو، حفظ کر رہا ہو، اس کو بتانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی ڈگری، سب سے بڑی کوئی سند وہ ہے تو وہ حافظ قرآن کی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو وہ حفظ قرآن کی سند ہے. کیونکہ یہ ساری ڈگریاں، یہ ساری سندیں اس دنیا تک ہیں، ان کی خوشنمائی صرف اس دنیا تک ہے. مبارکباد کے مستحق یہ حفاظ کرام ہیں کہ جن کی اتھارٹی اور جن کی عزت اس دنیا میں بھی موجود ہے، اور کل قیامت والے دن ان کی عزت افزائی دیکھنے والی ہو. سبحان اللہ. بے شک. سبحان دیکھنے اللہ. والے ہو. وہ ان کے چہرے جب سورج اور چاند ستاروں کی طرف روشن ہوں گے اور یہ جنت میں لے کے اپنے پورے خاندان کو جا رہے ہوں گے نا، اس وقت پتہ لگے گا، اس وقت
بھائی یہاں پہ بڑی محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، یہ ان کا بہت خیال رکھ رہے ہیں. یہ حضرت علامہ مولانا بلال صاحب ہیں، یہ بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے. آپ بہت قدر کرتے ہیں، کر رہے ہیں. آپ کے گاؤں کے بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، میں نے مدرسے میں دیکھے ہیں. آپ کوشش کریں اور بھی بچوں کو اس طرح راغب کریں. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ساری کائنات کی آپ اچھا تنہائی میں ہم ایبس کیوں نہیں کرواتے کہ ہمارے بچے بھوک سے مار جائیں گے، ہمارے بچوں کو کھانا پینا کہاں سے ملے گا. وہ ڈگری ہم اس لیے کرواتے ہیں بچوں کو کہ ان کو پیسوں کی مشین بناتے ہیں، پیسے کمانے ہیں. میرے اس محلے کا ایک بندہ ہے کہ یہ 50,000 کماتا ہے، میں بچے کو اتنا پڑھاؤں گا یہ 60,000 کمائے گا، یہ 70,000 کمائے گا. نہیں میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آپ ان علماء کرام سے بے شک علیحدہ تنہائی میں پوچھ لیں کہ آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو تنہائی میں بتائیں گے کہ اللہ رسول کی بڑی کرم نوازی ہے. صبح بھی بڑی عزت کے ساتھ کھاتے ہیں اور شام کو بھی بڑی عزت کے ساتھ. اس کپڑے آپ نے کبھی میلے نہیں دیکھے ہوں گے، ہر روز ان کے کپڑے چمکتے دمکتے نظر آتے ہوں گے، ان کے چہرے بڑے خوبصورت نظر آتے ہوں گے. تو یہ سارا فیضان اور یہ سارا صدقہ قرآن مجید کا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ سارا صدقہ قرآن مجید کا ہے. تو آپ سارے لوگ ان کی طرف راغب ہو جائیں. ان کے مدرسے کو آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ مزین کر دیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس مدرسے کو آپ بھر دیں تاکہ آپ کا نام پوری تحصیل میں گونجے کہ منگال وہ علاقہ ہے جس میں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں قرآن کا حافظ موجود نہیں، بلکہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ضرور موجود ہے. یہ جو خادم حسین رضوی صاحب ہے نا، یہ میرے علاقے کے ہیں، تو میں ان کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں. یہ ان کے گاؤں کا جو قبرستان ہے نا، اس بات پہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. ان کے گاؤں کا جو قبرستان ہے نا، اس قبرستان میں کچھ وقت پہلے اس قبرستان میں 500 حفاظ کی قبریں موجود تھیں. 500 حفاظ کی قبریں موجود تھیں. تو جس قبرستان میں 500 حفاظ کی قبریں موجود ہوں، اس قبرستان میں پھر اللہ کا عذاب نہیں آتا. بے شک سبحان اللہ. بے شک اگر آپ نے اپنی آنکھ سنبھالنی ہے نا، تو آج اپنے بچوں کو اس طرح بنا کر بے شمار حدیث مبارکہ ہیں. اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو وقت بہت چلا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حافظ اپنے خاندان میں 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ میں نے اس کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، میں نے اس کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، میں نے اس کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے. اللہ اس کی سفارش قبول فرمائے گا اور ان سارے لوگوں کو جنت عطا. سبحان اللہ. اور صرف ان لوگوں کو نہیں جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ حافظ ان کے بارے میں سفارش کرے گا، حافظ ان کے بارے میں شفاعت کرے گا. بات بہت دور نکل گئی. حضرت مولانا فضل آخر آبادی کا مناظرہ ہوا رام چندر کے ساتھ. اس نے کہا شاپ رکھ لیتے ہیں، آپ میری جو گرانت کتاب ہے اس کا ایک صفحہ زبانی سنا دیں، میں آپ کو آپ کی مذہبی کتاب کے 14 پارے زبانی سنا سکتا ہوں. حضرت مولانا فضل آخر آبادی پریشان نہیں ہوئے، آپ گھبرائے نہیں. آپ نے فرمایا نادان، اس میں شکست میری نہیں شکست تیری ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں شکست میری نہیں شکست تیری ہے. تیرے مذہب کی کتابیں اتنی بور اور اتنی بوکس ہیں کہ ایک صفحہ زبانی یاد نہیں ہوتا. بندہ محنت اور مشقت کرتا رہے، ایک صفحہ زبانی یاد نہیں ہوتا. محمد عربی کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کا یہ اعجاز اور یہ کمال ہے کہ اگر ایک بد مذہب بھی یاد کرنا شروع کر لے، قرآن اس کے سینے میں گھر بنا لیتا ہے. بے شک ایک بد مذہب بھی اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے، محمد کا قرآن ایسا ہے اس کے سینے میں بھی گھر بنا لیتا ہے. تو حضرات گرامی کا ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ آج اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے آئیں. آج آپ سارے لوگ قرآن مجید کی طرف آ جائیں، کیونکہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنے
بچوں کو عشق رسول سے کہو. عشق رسول اپنے بچوں کو جب اس میں بیان دیتا ہے بے زبانوں کو، وہ جب اذن بیان دیتا ہے، ساتھ پڑھنے کے لیے تحفہ قرآن دیتا ہے. سبحان اللہ. ساتھ پڑھنے کے لیے تحفہ قرآن دیتا ہے. اور بخشش جو عطا کرتا ہے وہ اپنے غلاموں کو، بخشش جو عطا کرتا ہے وہ اپنے غلاموں کو پھر رحمت کی گھٹاؤں میں رمضان دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے دوست، میرے عزیز محترم حضرت علامہ مولانا شاکر رفیق صاحب زیدہ شرفہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. قرآن کے نور کی باتیں انہوں نے کی اور یہ حقیقت ہے. آپ نے اپنے گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے اپنے اساتذہ کو اور ہر جگہ یہ دیکھا ہے کہ جو شخص بھی قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی دولتیں اس کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آج ان والدین سے ذرا جا کے پوچھیں نا کہ جن کے بچوں نے، ان خوبصورت نوجوانوں نے اس مسلح پہ کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت کی ہے، ذرا ان کے والدین کے دل کتنے سرشار ہوں گے، کتنا انہیں اپنے اوپر جو ہے ورشک آ رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ آج ہمارے بچے مسلح امامت پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے. کتنی بڑی عظمت ہے. ذرا دیکھو تو دنیا کا کوئی لیڈر ہے اسے چوک میں کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دیتے ہیں. ایک قرآن سے محبت کرنے والا واحد وہ شخص ہے کہ جس کے پیچھے سارے ہاتھ باندھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. بے شک. یہ قرآن کی عظمتیں ہیں. اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے. اس مسجد میں جن حفاظ کرام نے قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے پیچھے تراویح میں سنا میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا بھی اور آپ کا سننا بھی اپنی بارگاہ علم جزل میں قبول و منظور فرمائے. میں والد صاحب سے، شاکر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمارے حافظ محمد ہارون صاحب جو کہ جناب نوید صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور جو انہوں نے قرآن مجید سنایا اس کے سلسلے میں یہ دنیا کا مال کچھ نہیں ہے، فقط ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جو بھی آپ سب احباب نے بندوبست کیا یہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حافظ محمد ہارون صاحب. میں سامنے جناب حافظ محمد سفیان صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور جناب علامہ صاحب کی سے سلسلہ وصول کریں. جناب حافظ محمد سفیان بل محمد امجد صاحب انہوں نے اس مسجد میں قرآن مجید کی سماعت کی. اللہ رب العزت آپ کا یہ پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میں اس مسجد کے خادم جناب بھائی محمد شاہ زیب ولد محمود اختر مرحوم آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور جو قبلہ علامہ صاحب سے یہ آپ جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں اس کے صلے میں یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرمائیں. قاری ظفر محمود صاحب والد گرامی خطیب امام جامع مسجد آپ کی یہ میری خدمت میں بھی تحفہ پیش کیا گیا. اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری